السلام علیکم، محمد اقبال خان، ایڈوکیٹ فرام اقبال انٹرنیشنل لا سروسز۔ آج کا جو ہمارا لیگل لیکچر ہے وہ بھی کراس سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ ہے کہ مرڈر پر کس طریقے سے ہم کراس کر سکتے ہیں۔ مرڈر کا کیس ہے، قتل کا کیس ہے، اس پر ہم کراس، حالانکہ اگرچہ ہر کیس کے علیحدہ فیکٹس ہوتے ہیں مگر کچھ کامن یا کچھ امپورٹنٹ ہم آپ کو کراس کوشچن بتا رہے ہیں جہاں آپ یہ کوشچن پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے کس نے قتل کیا تھا، قتل کب کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ کس سمت میں حملہ آور جو ہے اس پر اس نے حملہ کیا تھا آ کر اس کو مرڈر کرنے کے لیے۔ کیا جہاں پہ مرڈر ہوا تھا وہاں کافی اندھیرا تھا، روشنی تھی، دن کا ٹائم تھا، رات کا ٹائم تھا، اس طرح سے ریلیٹڈ آپ کے کوشچنز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ملزم کوئی دشمنی کی وجہ سے غلط طور پر ملوث کیا جانا ممکن تھا، اور اسی طریقے سے کیا صرف خوف زدہ کرنا حملے کا مقصد تھا یا قتل کرنا مقصد تھا۔ کیا اس وقوع میں حملے کرنے والا بھی زخمی ہوا، اور اس کے علاوہ اگر لاش گل سڑ گئی تو کیا معائنہ کے ذریعے اس کی مکمل شناخت ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کیا کوئی باہر کا مادہ زخم کے اندر کوئی پایا گیا تھا، کیا جائے وقوع پر جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا اس نے کوئی ایویڈنس کلیکٹ کی یا نہیں کی، تو یہ بھی آپ کا ایک کوشچن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جو ایویڈنس اکٹھی کی گئی تھی وہ فورنزک سائنس لیبارٹری میں بھجوائی تھی یا نہیں، اور اس کے علاوہ ان کی رپورٹس کیا تھیں۔ اس کے علاوہ کیا گولی زخم سے نکالی گئی اور جو موقع سے ملی وہ ایک ہی گن سے چلائی گئی تھی، اور اس کے علاوہ کیا جو جائے وقوع ہے اس پر کسی انویسٹیگیشن آفیسر کے آنے تک مداخلت تو نہیں کی گئی تھی، کیا خون آلود مٹی کے نمونے انویسٹیگیشن آفیسر نے موقع سے حاصل کیے تھے، اس کے علاوہ جو وقوع پر خون تھا کیا وہ خون انسان کا تھا، کیا کوئی شہادت بالوں سے ریلیٹڈ وہاں ملی، کیا وہ بال جو موقع پر پائے گئے تھے وہ کسی انسان کے تھے یا جانور کے تھے، ان بالوں کی لمبائی کتنی تھی، وہ بال کس جانور کے تھے، کیا وہ بال انسان کے تھے، وہ بال مرد کے تھے یا عورت کے تھے، اسی طریقے سے وہ بال کسی جوان کے تھے یا بوڑھے انسان کے تھے، کیا ان بالوں پر کلر تو نہیں لگا ہوا تھا، کیا بال قدرتی طور پر گرے تھے یا زبردستی ہٹائے گئے تھے، کیا بال کاٹنے کے لیے کوئی اوزار استعمال کیا گیا تھا، کیا صرف ایک شخص یا کچھ افراد کے بال تھے، کیا خون آلود مٹی کو کیمیکل ایگزامینیشن کے پاس بھیجا گیا تھا، کب ایف آئی آر درج کروائی گئی تھی، اسی طریقے سے کیا اطلاع دینے والا چشمدید گواہ بھی تھا، کیا گواہ کے نام ایف آئی آر میں درج تھے، کیا گواہوں کے بیانات انویسٹیگیشن آفیسر نے قلم بند کیے، کیا جن گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے تھے ان گواہان کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا، کیا عدالت کے سامنے گواہان اپنے انویسٹیگیشن کو دیے گئے بیانات پر قائم تھے، کیا وہ ان دو بیانات کے درمیان کوئی تضاد تو نہیں تھا، کیا بعد کے بیان میں کچھ نئی بات واقعہ یا کچھ اور بہتری لائی گئی تھی، کیا کوئی بات معاملہ چھپانے کی کوشش کی گئی تھی، کیا گواہان کس کی طرفداری کر رہے تھے، کیا گواہان کی طرف سے وجہ گواہی دے رہے تھے، کیا ملزمان کی جو نشاندہی پر کوئی ملوث شخص سے کوئی چیز برآمد ہوئی تھی، اسی طریقے سے کیا متوفی نے ملزم کا نام بطور حملہ آور بتایا تھا، کیا انویسٹیگیشن آفیسر نے خون آلود کپڑے اپنے قبضے میں لے لیے تھے، کیا مقدمہ کے حالات کے مطابق اس کا حملہ پاسبل تھا، کیا موت اس لیے واقع ہوئی تھی کہ زخم جسم کے زخمی بیمار حصے پر لگے تھے، کیا موت بر وقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے واقع ہوئی تھی، کیا ایسا تو نہیں کہ غلطی سے متوفی کو مردہ سمجھ لیا گیا تھا اور بعد کے معاملات کرنے کی وجہ سے وہ بعد میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اسی طریقے سے کیا زخم تیز دھار آلے کی کند سمت سے لگائے گئے تھے، کیا ملزم کو بھی زخم آئے تھے، کیا حملے کا مقصد صرف ضرب شدید لگانا تھا یا قتل کرنا تھا،
کیا قتل کرنے والا وہ کسی دوسرے کے ساتھ مشترکہ طور پر اس نے یہ عمل کیا؟ کیا مجمع خلاف قانون قتل کی غرض سے مشترکہ رکھتا تھا؟ کیا قتل شدید اچانک اشتعال دلانے پر ہوا؟ کیا قتل غفلت کا نتیجہ تھا؟ کیا لاش برآمد کی گئی تھی؟ کیا لاش کا معائنہ بعد از مرگ کیا گیا تھا؟ کیا موت واقع ہونے کے کتنی دیر بعد تھا اس معائنہ بعد از مرگ کیا گیا تھا؟ معائنہ بعد از مرگ کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ موت کیوں کر واقع ہوئی تھی؟ کیا متوفی بڑھی ہوئی تلی کے مرض میں بھی مبتلا تھا؟ زخم کی نوعیت کیا تھی؟ زخم ممکنہ طور پر کس ہتھیار سے لگائے گئے تھے اور زخم کی نوعیت کیا تھی؟ اور زخم ممکنہ طور پر ان زخموں سے موت واقع ہوئی تھی؟ کیا عام طور پر یہ زخم موت واقع نہیں کر سکتے؟ کیا موت قتل سے واقع ہوئی تھی یا خودکشی سے ہوئی تھی؟ کیا میڈیکل رپورٹ میں موت واقع ہونے کا وقت بتایا گیا تھا؟ کیا میڈیکل رپورٹ زخم لگانے والے آلات ہتھیار کے بارے میں کچھ بتاتی ہے؟ کیا حملہ متوفی کے سامنے کی جانب سے کیا گیا تھا؟ کیا حملہ متوفی کی دائیں یا بائیں یا پیچھے کی طرف سے کیا گیا تھا؟ اور اسی طریقے سے آپ اور بھی وقوع قتل سے متعلق بھی کوشچنز آپ کراس کر سکتے ہیں، جیسے ملزم مقتول سے کم عمر اور کمزور تھا، مقتول کو اتنی ضرب نہیں لگا سکتا تھا، گواہان میں وقت وقوع اور جائے وقوع میں اختلاف تھا، بوقت وقوع ہوا میں کتنے فائر ہوئے تھے، بوقت وقوع کل کتنے فائر ہوئے، بوقت وقوع کس اسلحہ سے یہ فائر ہوئے، حملہ آور نے کس سمت سے فائرنگ کی تھی، اسی طریقے سے فائرنگ کس جگہ سے کی گئی تھی، کیا مقتول کو تمام فائر سامنے سے کیے گئے تھے، کیا مقتول کو تمام فائر پیچھے سے کیے گئے تھے، مقتول کے جسم کے سامنے حصے پر کتنے فائر ہوئے تھے، مقتول کو کتنے فیصلے سے فائر کیا گیا تھا، کیا مقتول کو تمام فائر ایک ہی مقام پر کھڑے ہو کر کیے گئے تھے، جس جگہ سے فائرنگ کی گئی تھی اس جگہ سے کوئی امپٹی کھول برآمد ہوا، کیا مقتول کو موٹر سائیکل پر فائر لگنے کے بیان ہوئے تو کیا موٹر سائیکل کو بھی فائر لگے تھے، کیا موٹر سائیکل خون آلود تھی، اگر گواہان بھی موٹر سائیکل پر مقتول کے ہمراہ تھے تو کیا گواہان کو بھی کوئی ضرب آئی تھی، وقت وقوع کتنی دیر میں مکمل ہوا تھا، کیا مقتول نے موقع پر دم توڑ دیا تھا، ضربات لگنے کے بعد مقتول کتنی دیر تک زندہ رہا تھا، کیا مضروبی حالت میں مقتول کا بیان قلم بند کیا گیا تھا، بوقت وقوع گواہان بھی فائرنگ کی ضد میں تھے، مدعی اور گواہان حملہ آور کی رحم و کرم پر تھے، ملزم نے مسلح ہونے کے باوجود مقتول یا کسی گواہ کو ضرب لگائی، کیا وقت وقوع مدعی یا گواہان کے پاس اسلحہ تھا یا وہ خالی ہاتھ تھے، کیا باوقت وقوع گواہان کے کپڑے خون آلود ہوئے تھے، کیا گواہوں کے خون آلود کپڑے پولیس کو پیش کیے گئے تھے، وقوع جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں ہوا تھا، اسی طرح سے ملزم رات کے اندھیرے میں مقتول کے بند کمرے میں کس طریقے سے داخل ہوا، اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں میں ملزم جو ہے جو عدالت میں موجود ہے وہ بے گناہ ہے اور آپ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ اس طریقے سے بہت سے کوشچنز آپ پوچھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر کیس کو یہ فٹ ہوتے ہوں، مگر یہ کچھ امپورٹنٹ آپ سے ریلیٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ ہر کیس کے فیکٹس مختلف ہوتے ہیں، اس لیے کراس بھی مختلف ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ تو آج کا لیگل لیکچر، اس کے ساتھ اجازت، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔